بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات آپ کو ہم سناتے ہیں، اور انہی واقعات کے ساتھ ساتھ جو باتیں آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں اور جو باتیں آپ کی اصلاح کی ہوتی ہیں وہ باتیں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آج جو ہم واقعہ شروع کر رہے ہیں، مشہور صحابی ہیں حضرت اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ بن ابو جہل، حضرت اکرمہ یہ بیٹے ہیں ابو جہل کے، اور ابو جہل شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کا اور مسلمانوں کا دشمن رہا۔ اسلام کا دشمن، سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، فرعون خطرناک آدمی ہے، کیونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ مسلسل اس کا ہر دن، ہر صبح، ہر شام اسی عزم اور ارادے میں گزرا کرتا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ستانا ہے، اور اس کے طریقے پر جس طرح یہ خود تھا اسی طرح اس کا بیٹا بھی تھا اکرمہ۔ یہ بھی اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف کافروں نے جو جنگیں کیں، جو غزوات ہوئے، ان میں ابو جہل کے ساتھ اکرمہ بھی ہوتے تھے، اکرمہ بن ابو جہل۔ اور غزوہ بدر میں جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی اور بہت سارے بڑے بڑے کافر مارے گئے بدر کے میدان میں، ان میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ ابو جہل کے مرتے ہوئے ان کا بیٹا اکرمہ وہ بھی موجود تھا، اور اس کے سامنے والد، اس کے جو والد تھے ابو جہل، اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کرنے کے ارادے سے فتح مکہ ہوا، مکہ روانہ ہوئے مسلمان۔ تو جب مسلمان مکہ گئے تو اللہ تعالی نے فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو کافی قوت اور طاقت عطا فرما دی تھی۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان کمزور تھے، تعداد میں بھی کم تھے، کافر مضبوط تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ اور جب مکہ فتح ہو رہا ہے، اس سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے بہت بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسے لوگ مارے گئے، اور بہت سارے کافر مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، اس جیسے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو کافروں کی جو ایک طاقت تھی مکہ میں اور جو بدماشی تھی ان کی، وہ اب تقریباً ختم ہو گئی۔ جب ان کی بدماشی اور طاقت اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ختم کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ مکہ جائیے اور بیت اللہ شریف کو کافروں سے آزاد کرائیے، بتوں سے آزاد کیجیے، پاک کیجیے۔ کیونکہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک بیت اللہ شریف میں کافروں نے ناپاک بت لا کر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، اور ایک بت نہیں، کئی سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان
اور صحابہ ایک زمانے تک ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد، قوت سب کم تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت، طاقت خوب دے دی اور اللہ نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ مکہ میں داخل ہوئیے فاتح بن کر، اور مکہ سے، بیت اللہ شریف سے بتوں کو ختم کیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ کافروں کو جب معلوم چلا کہ مدینہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر مکہ داخل ہو رہا ہے، کیونکہ اب کافر مقابلے کے قابل نہیں رہے تھے، کافر اب مقابلے کے قابل، اب مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے تو کسی مسلمان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے تو کوئی صحابی، کوئی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، بدماشی تھی ان کی۔ مکہ میں کسی صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، مدینہ میں رہو، یہاں نہیں آنا۔ ایسی بدماشی تھی مکہ میں ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی بدماشیوں کو کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں۔ سب کی بدماشیوں کو اللہ تعالیٰ، جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ظلم و زیادتیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ مکہ میں جو بڑے بڑے کافر تھے، بڑے ظالم تھے، بڑے جابر تھے، مکہ پر قابض تھے، بیت اللہ شریف پر کیا تھا ان کا؟ قبضہ تھا۔ قبضہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بتوں کو لا کر رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو ناپاک کیا ہوا تھا بتوں کی ناپاکی سے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے جو کافر بچ گئے تھے، جو مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو بچ گئے تھے، وہ تعداد میں بہت کم تھے، مقابلے کی طاقت نہیں تھی، مقابلے کی ان کے اندر طاقت، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب پہلے تھی بدماشی، سب ختم، ساری بدماشی، اب وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا اب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، مکہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مسلمان آ رہے ہیں، بھاگو جان بچاؤ مسلمان آ رہے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کی جانوں پر حملہ کیا کرتے تھے، اب اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے بھاگ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچایا کرتے تھے، مسلمانوں کی جان، کتنے سارے صحابہ کو شہید کیا، کتنے سارے صحابیات خواتین کو شہید کیا، کتنے سارے صحابہ کا مال اور گھروں کو لوٹا کافروں نے، مکہ کے مشرکین اور کافروں نے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ذلیل رسوا کر دیا، اور اب یہ بھاگ رہے ہیں، بچاؤ اپنی جان، بھاگو مکہ سے نکل کر۔ یہ ان کی زبان پر نعرہ تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ کیا زبان پہ نعرہ تھا ان کا؟ بولو، بچاؤ اپنی جان، بھاگو نکل کر مکہ سے۔ اس طرح سارے جو بدماش تھے نکل کر بھاگ رہے تھے، لومڑیوں کی طرح۔ لومڑی بھاگتی ہے نا، جب جنگل میں کوئی پہنچ جائے شکاری، گن لے کر شکار والی، تو لومڑی سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، سب جانور بھاگتے ہیں ادھر ادھر، بھاگو شکاری آ گیا، شکار کرے گا۔ تو جیسے ہی مسلمان مکہ، صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ جب مکہ میں داخل ہو رہی تھی، تو سارے شیاطین کی جماعت، مکہ کے کافروں کی جماعت، شیاطین کی جماعت بھاگ رہی تھی۔ اللہ کے گھر کو بھی ان شیاطین سے پاک کر دیا گیا، بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، ان کا واقعہ سنا رہا ہوں، اتنی ساری باتیں میں نے کری سمجھانے کے لیے۔ اکرمہ بن ابو جہل یمن کی طرف بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ سب معاف ہیں۔ آپ نے کہا مکہ میں جتنے کافر ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ بہت ستایا تھا نا سب نے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی پسند تھی۔ معاف کرنا کیا تھا؟ پسند تھا۔ لڑنا، بدلہ لینا، انتقام لینا پسند نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پسند۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن سب معاف ہیں، کسی کو ہم کچھ نہیں کہیں گے،
جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گے ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اپنے گھروں میں جو داخل ہو جائیں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو اسلام قبول کرے وہ بھی معاف ہے، جو اسلام قبول نہ کرے کافر رہے وہ بھی معاف ہے، لیکن ہمارے مقابلے پر جو آئے گا وہ مارا جائے گا۔ مقابلے کی طاقت تھی ان کے اندر، مقابلے پر تو کسی کے آنے کی ہمت ہی نہیں تھی، کسی کے آنے کی۔ اور سنو، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، ان کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا، کل وہ 10 یا 12 لوگ تھے کہ یہ 10-12 افراد جہاں ملیں ان کو قتل کر دینا، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو مارنا ہے، چاہے یہ بیت اللہ شریف کے غلاف کعبہ نہیں، غلاف کعبہ اس میں بھی یہ لپٹ جائے اور پناہ مانگے، ان کو نہیں چھوڑنا، مارنا ہے ان میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اکرمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نامہ تھا، صحابہ کو یہ حکم تھا کہ سب معاف ہیں، اکرمہ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی اور پہنچاتے رہے آخر تک، آخری وقت تک انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ یہ مکہ کے بدماشوں میں سے بدماش تھے، اور بہت سارے بدماش تو مارے گئے تھے، جیسے ابو جہل مارا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے بدماش تو بدر میں مارے گئے، لیکن کچھ بدماش رہ گئے تھے اور وہ مکہ سے مسلسل سازشیں اور بدماشیاں کر رہے تھے۔ اب صحابہ کی جماعت مکہ میں داخل ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سب کو معاف کر دیا میں نے، لیکن 10 بدماش ایسے ان کو معاف نہیں کروں گا، یہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی جا کر معافی مانگیں گے پھر بھی ان کو معاف نہیں کرنا، پکڑ لو ان کو، جو جہاں ملے اس کو قتل کرو، اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن۔ تو ان معافی نہ دینے والوں میں کس کا نام تھا؟ اکرمہ کا بھی نام تھا، اکرمہ ان کا بھی نام تھا۔ ان کو جب معلوم چلا کہ مکہ میں مسلمانوں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں تو یہ تو بھاگے جان بچا کر، ان کو پتہ تھا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اتنا ستایا ہے، اتنا تنگ کیا ہے کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے آج۔ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نا، جو مجرم ہو اس کو کیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں جرم کر چکا ہوں، میری خیر نہیں ہے، میری جو غلطی کر چکا ہو، جو مجرم ہو، جو غلطی پر ہو، جس نے شرارت کی ہو، جس نے ستایا ہو، اس کو تو پتہ ہے کہ میری آج خیر نہیں ہے، کیونکہ میں نے کی حرکتیں۔ اور جو آدمی کلیئر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسی حرکت کی نہیں، مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا ڈر بھی نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ ڈر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سن رہے ہیں باتیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو یہ باتیں؟ غور سنو، اور سے توجہ سے۔ آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کے دل میں ڈر، خوف ہوگا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اس لیے میرے ساتھ میری پکڑ ہو سکتی ہے، مجھے سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کلیئر ہوں گے، صاف ہوں گے، آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کو ڈر بھی نہیں ہوگا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں کیوں ڈروں بھائی، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں کیوں ڈروں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ آپ کلیئر ہو، صاف ہو، کسی جرم میں آپ کا نام نہ آئے۔ ایک طرح مجرم بن کر جھوٹ بولنا کہ میں نے کیا ہی نہیں، کیا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، یہ تو ڈبل مجرم ہے، اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی، پکڑا گیا نا اس کی سزا ڈبل ہوگی۔ میں نے بتایا حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، اس کے حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو۔ چور کی سزا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سیدھے بیٹھ کے سنو، اچھا ہاتھ اپنے قابو میں رکھو۔ تو چور کی سزا حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، کہنے لگا میں نے پہلی دفعہ چوری کی، حضرت عمر نے کہا تم جھوٹ بول لو، تم پہلے بھی کئی دفعہ چوریاں کر چکے ہو، جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو۔ تو بعض دفعہ انسان جرم کا اقرار کر لے پھر بھی بچ جاتا ہے، غلطی ہوئی اقرار کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بچ جاتا ہے نا۔ اور کبھی غلطی ہو، کوئی حرکت کی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کوئی گندی بات زبان سے نکالی ہے اور کی ہے اور کہہ رہے میں نے نہیں کی، اب تو معافی نہیں ہے، اب تو معافی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری یہ باتیں آپ کو؟ یہ نہیں آ رہی؟ طریقہ کار یہی ہے، ہم نے یہی دیکھا اپنے بڑوں کو، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا کہ غلطی ہو جائے معافی مانگو، معافی فوراً ملے گی، غلطی ہونے کے بعد غلطی کو چھپانا اور یہ کہہ رہے میں نے غلطی نہیں کری، پکڑے گئے نا اب ڈبل سزا ملے گی، جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک تو غلطی کری، ایک جرم، غلطی کو چھپانا
قبل جرم، جھوٹ، سزا پکی ہے. سزا کیا ہے؟ پکی سزا ہے، چھوٹی سزا نہیں، پکی سزا ہے. تو جس کو اپنے جرم کا یقین ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اس کے دل میں ڈر بھی ہوتا ہے، اور جس کو پتہ ہو کہ میں نے غلط نہیں کیا، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے، خود خوف بھی نہیں ہوتا. اس لیے جب کوئی دو بچے ہمارے سامنے آتے ہیں نا، جب کوئی دو بچے، تین بچے، چار بچے ہمارے سامنے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کوئی حرکت ہوئی ہے ان میں سے کسی نے کی ہے، تو بعض جب ہم چہرے سے دیکھ کے بتا دیتے ہیں آپ نے کی ہے. بعض جب ہم چہرے کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں آپ نے کی ہے. میں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جب کوئی حرکت ہو، کوئی غلطی ہو اور سب چھپا رہے ہوں، تو بعض دفعہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کی ہے. چار بچے کھڑے ہو، پانچ بچے کھڑے ہو، یہ کہا جائے کہ ان میں سے کسی نے یہ حرکت کری ہے، تو بعض دفعہ چہرے سے، کیونکہ چہرہ گھبراہٹ والا چہرہ، سمجھ رہے ہو؟ چہرے پر خوف، گھبراہٹ، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کی ہے. تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنے جرم کا اقرار کر لو. آدمی فوراً کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، بات ختم ہو جائے گی. سنو غور سے بھائی، سب سے آسان طریقہ یہ ہے. پہلی فرصت میں اگر غلطی ہوئی ہے تو فوراً کہو مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دے، بات ختم. میرا طریقہ تو یہی ہے کہ جو بچہ آتے ہی یہ کہ غلطی ہو گئی، معاف کرنا، آئندہ نہیں کروں، جاؤ فوراً جاؤ بھائی، معاف ہو گئے، جاؤ. اور جس نے غلطی کی ہو اور چھپاتا رہے تو وہ پھنستا جاتا ہے، دھستا جاتا ہے زمین میں، اپنے آپ کو دھساتا ہوگا. جب تک کہ آپ اقرار نہیں کریں گے، آپ کی معافی بھی نہیں ہے. ابھی آپ کے ابو کو بھی بلایا جائے گا، آپ کے گھر لیٹر بھی جاری کیا جائے گا. نہیں میں نے کی نہیں ہے، نہیں آپ کے گھر لیٹر جائے گا، معاف کر دیں. لیٹر گھر نہ بھیجیں. اچھا لیٹر گھر نہ بھیجیں، جب آپ نے کی نہیں تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ پکڑے گئے نا، پکڑے گئے نا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت اکرمہ کو معلوم تھا میں نے بہت ستایا مسلمانوں کو، مسلمان مجھے نہیں چھوڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اکرمہ بھی جہاں پکڑا جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا، چھوڑنا نہیں اس کو. بھاگے یمن کی طرف جان بچانے کے لیے. مکہ میں جتنے بڑے بڑے بدماش رہ گئے تھے وہ سب بھاگ لیے. مکہ خالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت مکہ میں داخل ہو گئے فاتح بن کر. کسی نے مقابلہ نہیں کیا، کسی نے مقابلہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف گئے. بیت اللہ شریف کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے دھویا ہے. بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی. چھڑی سمجھتے ہو؟ لاٹھی. حضور بڑے آسے کے ہاتھ میں لیکن لاٹھی ہوتی ہے، بڑے آسے لاٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی، لاٹھی کی طرح کی چھڑی. آپ نے بیت اللہ شریف میں جتنے بت تھے نا ان کو چھڑی سے مار مار کے گرایا. یوں مارتے چھڑی. بت کیا کرتے؟ دھڑم نیچے، کیونکہ بت تو پتھر اور مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر طاقت ہے کھڑے ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی یوں مارتے بت کو، اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل. قرآن کی آیت ہے نا، کیا ہے؟ جاء الحق، اب تو اللہ تعالیٰ کا حق دین اسلام آ گیا اور باطل کی چھٹی ہے، بھاگو نکل کر. دھڑ دھڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرایا اور سارے بتوں کو صحابہ سے کہا نکال کے باہر پھینکو. صحابہ نے سارے بتوں کو مکہ سے باہر نکال کے آگ لگا دی. اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی ہے اپنی جان بچاتے، لیکن بتوں میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ طاقت والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. لیکن کافر اس بات کو نہیں سمجھتا. کافر کہتے ہیں بتوں سے مانگو، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگو. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کی پوری صفائی کری، پوری دھلائی کری. اللہ تعالیٰ کا گھر دھویا، پاک کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کافروں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ناپاک کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھ گئے، ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور بہت ساری کافر عورتیں، کافر مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے. کیا قبول کر رہے تھے؟ جو اب تک کافر تھے، مکہ میں تھے، مدینہ نہیں آ پا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ میں داخل ہو گئے فاتح بن کر، اور کافر بدماشوں کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا. تو جو اب رہ گئے تھے کافر، جو آپ اسلام کو دل سے چاہتے تھے، اسلام قبول نہیں کر پا رہے تھے کافروں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اب وہ ڈر اور خوف کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. کافروں کی بدماشی ختم ہو گئی. تو جلدی جلدی بہت سارے لوگ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. ادھر مرد بھی آ رہے تھے، عورتیں بھی آ رہی تھیں. ایک طرف سے عورتیں آ کر اسلام قبول کر رہی تھیں، ایک طرف سے مرد آ کر اسلام قبول کر رہے تھے. انہی عورتوں میں ایک عورت آئی، اس کا نام تھا ہند بنت عتبہ. ہند بنت عتبہ. ان کے
ان کا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور یہ خود بھی دشمن تھی. اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں, اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹ کر آئیں. کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا قبول کر لو, پڑھو کلمہ. کلمہ پڑھ کے بتایا کہ میں ہند بنت عتبہ ہوں. آپ نے کہا اچھا چلو تمہیں بھی معاف کیا, قبول ہے اسلام. اسلام ساری زندگی ستایا اس عورت نے بھی, اس کے بھائیوں نے بھی, اس کے والد نے بھی ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن اس کا اسلام بھی کیا کر لیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول آج سے پہلے مجھے اسلام اور آپ سے بہت نفرت تھی, اسلام سے اور آپ سے مجھے بہت نفرت تھی, اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے آپ سے اور اسلام سے بہت محبت ہو گئی. کیا کہا انہوں نے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی کہ اللہ کے رسول سے ان کو نعوذ باللہ بہت نفرت تھی, اسلام سے بہت نفرت تھی, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی کیفیت کیا بتا رہی ہیں کہ اب مجھے سب سے اچھا مذہب کون سا لگ رہا ہے, اسلام, اور سب سے اچھے کون لگ رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے ہند اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے, یعنی اسلام کی محبت میں ترقی عطا فرمائے اور میری محبت میں ترقی عطا فرمائے. یہی تو دو چیزیں ہیں بھائی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اسلام کی محبت. یہی تو اسلام کا ہمارا ذخیرہ ہے. کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں, وہ مسلمان کیسے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ترقی کی, اے ہند اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے اور محبت بڑھ جائے تمہارے دل میں اسلام کی, اور محبت بڑھ جائے تمہارے دل میں میری. انہی عورتوں میں ایک عورت تھی, اس کا نام تھا ام حکیم. کیا نام تھا؟ اور یہ اکرمہ کی بیوی تھی. اکرمہ تو بھاگ گئے تھے, بیوی کو چھوڑ گئے تھے. بیوی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. اکرمہ خود تو بھاگے جان بچانے کے لیے, بیوی سے کہا بھاگنا ہے, بیوی نے کہا میں تو نہیں بھاگوں گی, تو خود بھاگے, بیوی کو چھوڑ گئے. بیوی کہاں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے, اور بتایا نہیں اب تک کہ میں اکرمہ کی بیوی ہوں. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اسلام کو قبول فرمائیں گے, اور پھر ان کے سے پوچھیں گے اکرمہ کے بارے میں, پھر انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے.